بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام اور ان کی معلوماتی اسلامی سیریز میں آج ہم حضرت اویس کرنی کی سیرت اور ان کی مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ اویس القرنی، جسے اویس یا اویس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں خاص طور پر صوفی روایات میں ایک قابل احترام شخصیت ہے۔ وہ جنوبی عرب سے تعلق رکھنے والے مسلمان تھے، خاص طور پر یمن کے گاؤں کرن سے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دور میں رہنے کے باوجود اویس القرنی کبھی بھی جسمانی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، تاہم ان کی کہانی گہری روحانی اہمیت رکھتی ہے اور اسے دنیا بھر کے مسلمانوں نے خاص طور پر اسلامی تاریخ میں ان کے منفرد مقام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اگرچہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست صحابی نہیں تھے، لیکن اویس کرنی کو ان نمایاں خصوصیات کی وجہ سے صحابہ میں اعزازی طور پر شامل کیا جاتا ہے، جنہوں نے جسمانی دوری کے باوجود انہیں الگ رکھا اور نبی سے ان کے گہرے روحانی تعلق کی وجہ سے۔ اویس القرنی کی کہانی عقیدت، قربانی اور عاجزی سے عبارت ہے۔ وہ بہت پرہیزگار اور مذہبی عقیدت رکھنے والے انسان تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گہری محبت کے لیے مشہور تھے، حالانکہ انہیں کبھی ذاتی طور پر ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اویس القرنی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا تھا اور ان سے بہت متاثر ہوئے تھے، تاہم انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے دور ہونے اور اپنی بیمار والدہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کی وجہ سے سفر کرنے سے قاصر ہونے کی چیلنج کا سامنا کیا۔ ان کی والدہ کی حالت شدید تھی اور ان کے تئیں گہری محبت اور فرض شناسی کی وجہ سے اویس القرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے پر اپنی دیکھ بھال کو ترجیح دے ہوئے ان کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا۔ اپنی ماں کے لیے اس بے لوثی اور عقیدت نے انہیں اسلامی روایت میں ایک خاص مقام حاصل کیا، کیونکہ انہوں نے ان کے ایمان اور ان کے فرض فرائض دونوں کے لیے ان کی وابستگی کو اجاگر کیا۔ اویس القرنی کی قربانی سے واقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر ان کے خلوص، راست بازی اور خدا کے لیے غیر متنزل عقیدت کی تعریف کی۔ ایک مشہور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے اویس کرنی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یمن کا ایک اویس نامی شخص ہوگا جس میں اخلاص اور عقیدت کی غیر معمولی خوبی ہوگی، اور اگر کوئی اس سے ملاقات کرے تو اس سے دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اویس کا دل پاکیزہ ہے اور وہ جنت کے خاص لوگوں میں سے ایک ہوگا۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر کبھی بھی نبی سے نہیں ملے، اویس کا یہ اعزاز ان کی عقیدت، ان کی قربانی اور ان کے دل کی پاکیزگی کے ذریعے دیا گیا تھا۔ اویس القرنی کی شہرت ایک غیر معمولی کردار اور گہری روحانیت کے حامل انسان کے طور پر دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی کہانی تقوی، بے لوثی، خدا اور خاندان سے عقیدت کی ایک متاثر کن مثال کے طور پر کام کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اویس کرنی کی محبت ان کے درمیان جسمانی فاصلے سے تجاوز کر گئی، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اس خالص غیر متنزل بندھن نے انہیں اسلامی روحانیت میں ایک اہم شخصیت بنا دیا۔ ان کی زندگی میں صرف جسمانی قربت کی بجائے روحانی خصوصیات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کے خوبیوں کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ وہ ابتدائی اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل تعریف شخصیت میں سے ایک بنے گی، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ کبھی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی۔ تو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اویس کرنی نے دوسروں کی خدمت اور تقوی پر عمل کرنے کے لیے وقف زندگی بسر کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی وقت مدینہ منورہ کی زیارت کی تھی، جہاں اس کی ملاقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسے عمر بن خطاب سے ہوئی، جنہوں نے ان کی گہری روحانی حیثیت کو پہچانا۔ اویس کے بارے میں جانا جاتا تھا کہ وہ ایک عاجز اور معمولی شخصیت کے طور پر ہے، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔
ان کی روحانی حکمت اور اپنی دعواؤں اور اعمال کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے کی لگن نے اسے ان لوگوں کے لیے محبوب بنا دیا تھا جو اسے جانتے تھے، حالانکہ انہوں نے نسبتاً پرسکون اور بے باک زندگی گزاری۔ اویس القرنی کی میراث نہ صرف ان کی کہانی کے ذریعے منائی جاتی ہے بلکہ ان کی مزار کی تعظیم کے ذریعے بھی بنائی جاتی ہے، جو کہ یمن کے گاؤں قرن میں واقع ہے۔ ان کا مزار ان لوگوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بن گیا جو اس منفرد اور قابل احترام شخصیت کے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقبرہ پوری دنیا سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، خاص طور پر مسلم کمیونٹی سے جو اویس کی یاد کو تازہ کرنے اور ان کی گہری روحانیت اور غور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ مزار کے کئی سالوں سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر خطے میں سیاسی اور سماجی علم استحکام کی وجہ سے، یہ خدا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، عاجزی اور روحانی تعلق کی ایک اہم علامت بنی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اویس القرنی کا مزار زمان اور مکان کی رکاوٹوں کے باوجود نہ صرف جسمانی زیارت کی جگہ ہے بلکہ عقیدت مند اور پیغمبر اسلام کے درمیان ابدی تعلق کی علامت بھی ہے۔ اس کی میراث مسلمانوں کو عبادت میں اخلاص کی اہمیت، ذاتی قربانی کی اہمیت اور پاکیزہ دل رکھنے کے گہرے اثرات سکھاتی ہے۔ اویس کرنی کی زندگی اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی قربت کی تعریف جسمانی قربت سے نہیں ہوئی بلکہ محبت، عقیدت اور ایمان اور شفقت کی زندگی گزارنے کے عزم کی گہرائی سے ہوتی ہے۔ اویس کرنی کی زندگی اور میراث دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت، اپنی والدہ کے لیے ان کی قربانی اور ان کا غیر متزلزل ایمان انہیں روحانی کمال کا نمونہ بناتا ہے۔ ان کے اعزاز میں مزار عکاسی، دعا اور تعلق کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں مسلمان ان کی یاد کا احترام کر سکتے ہیں اور ان کی خوبیوں کی تقلید کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اویس القرنی اسلامی تاریخ میں ایک قابل قدر شخصیت ہے جو محبت، عاجزی اور روحانی پاکیزگی کی علامت ہے، جن کا اثر نسل در نسل گونجتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی ساتھ ہم کل تک اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت سید علی ترمیزی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔